الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور یہ بفید روحانی و علمی باب العلم مولا کائنات امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے علمی اور روحانی فیوض و برکات کی نسبت سے یہ دروس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ حجر پارہ نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکیۃ 99 آیۃ۔ سورہ حجر مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا، اور اس میں 99 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تلک ہذہ الآیات، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں کلام الہی کے دو صفات بیان کیے گئے۔ ایک یہ کلام الہی جو حضور پر نازل کیا گیا، وہ کتاب بھی ہے اور قرآن بھی۔ کتاب یعنی لکھا جانے والا کلام، لکھا ہوا بھی ہے یہ، اور قرآن کا مطلب پڑھا بھی جاتا ہے۔ قرآن کے معنی وہ کلام جو زیادہ پڑھا جائے، یعنی اس کی کتابت بھی زیادہ ہوئی اور اس کی قراءت بھی بہت زیادہ ہوئی اور ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتے رہی۔ دنیا میں ایسی کتاب نہ پہلے تھی، نہ ہے، نہ رہیں گی۔ یہ قرآن مجید کا یہ خاصہ ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ تلک ہذہ الآیات، یہ، اور پھر اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی ہے دلوں میں، یعنی کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور زبان سے اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور دلوں میں یہ محفوظ بھی ہے۔ تلک ہذہ الآیات، یہ آیتیں آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی القرآن۔ والاضافۃ بمعنی من، اور یہاں پر اضافت من کے معنی میں ہے، یعنی آیات من الکتاب وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی ایسا قرآن جو ظاہر کرتا ہے حق کو من الباطل، باطل سے الگ کر کے۔ عطف بزیادتی صفت، اور یہ عطف ہے ایک صفت کے اضافے کے ساتھ، وہ قرآن مبین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار تمنا کریں گے، بسا اوقات کفار تمنا کریں گے قیامت کے دن، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ربما دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، با کی تشدید اور تخفیف۔ یود یتمنا الذین کفروا، یعنی کافر تمنا کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اذا عاینوا حالہم، جب وہ اپنے حال کو دیکھیں گے، وحال المسلمین، اور مسلمانوں کے مقام کو جب دیکھیں گے، لوگ مسلمانوں کی نجات کے منظر اور اس کی حالت کو جب دیکھیں گے، اور ان کے عذاب کی جب حالت کو جب وہ لوگ دیکھیں گے، تو کیا تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ وہ ربا للتکثیر، اور ربا یہ تکثیر کے لیے آتا، یعنی کسی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے آتا۔ فإنہ یکثر منہم تمنی ذلک، کیونکہ کافروں کی طرف سے اس بات کی تمنا زیادہ ہوں گی، یعنی بار بار یہی تمنا کریں گے لوگ، یعنی اگر کچھ عمل ہم نہ بھی کرتے، خالی اسلام لا لیتے تو اچھا ہوتا ہمارے لیے بھی، یہ تمنا کریں گے۔ اور اس کے متعلق یہ بھی تشریح کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جہنم سے نکالنے کے متعلق فرمائے گا فرشتوں سے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اس کو بھی نکالو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، خالی کلمہ پڑھ لیا تھا،
اللہ فرمائے گا کہ اس کو بھی جہنم سے نکال دو. تو اس وقت جب ان مسلمانوں کو، ان ایمان والوں کو جو صرف ایمان لائے تھے، عمل نہیں کیے تھے، ان کو جب نکالا جائے گا تو کفار جو جہنم میں رہیں گے وہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم خالی اسلام قبول بھی کر لیتے تو اچھا ہوتا. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی لوگوں کو. وقیل للتقلیل، اور کہا گیا کہ ربا یہ کیا ہے؟ تقلیل کے لیے آتا، کسی چیز کی قلت ہو، یعنی کبھی کبھی وہ تمنا کریں گے. کیوں کبھی کبھی کریں گے؟ فَإِنَّ الْأَحْوَالَ تُدْهِشُهُمْ، کیونکہ وہاں کی مصیبتیں ان کو دہشت میں ڈال دیں گی، یعنی اتنی مصیبت ہوں گی، اتنی پریشانی ہوں گی کہ وہ لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. فَلَا يُفِيقُونَ، اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں رہیں گے، یعنی اکثر غشی، بے ہوشی طاری ہوتی رہیں گے لوگ. تو اس لیے جب ان کو ہوش آئے اس وقت وہ تمنا کریں گے، پھر جب مصیبتوں کو دیکھیں گے پھر ان پر غشی داری ہو جائیں گی. حتیٰ یتمنوا، یہاں تک کہ وہ تمنا کریں اس کی. الا فی احیان قلیلہ، مگر بہت ہی کم اوقات میں. ذرہم، اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اترک الکفار، کافروں کو چھوڑ دیجئے. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاکلوا، وہ کھاتے پیتے رہیں. ویتمتعوا، اور اپنی دنیا داری سے لطف اندوز ہوتے رہیں. ویلہیہم الامل، اور امیدیں ان کو غافل کرتے رہیں گی. بطول العمر، یعنی طویل زندگی کی جو خواہش ہیں، امیدیں. وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں. عن الایمان، یہ چیزیں ان کو ایمان سے روکتی رہیں گی. فسوف یعلمون، وہ جان لیں گے آخرت میں. عاقبۃ امرہم، ان کے انجام کو. وہذا قبل الامر بالقتال. وما اہلکنا، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو، کسی بستی والوں کو. الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کا کی ایک مقررہ مدت تھی. وما اہلکنا، من زائدہ ہے. وما اہلکنا من قریۃ ارید اہلها، یہاں پر بستی سے صرف بستی مراد نہیں ہے، بستی والوں کو ہم نے، کسی بستی والوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، مگر اس کے لیے ایک مقررہ مدت، معینہ مدت تھی. محدود، یعنی ایسی مدت تھی، ایسا وقت ان کے لیے تھا جو مقرر کر دیا گیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے. یعنی ہلاکت کے لیے ہم ان کے عذاب کے لیے ہم نے ایک وقت کو مقرر کیا تھا. ما تسبق من زائدۃ، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت اپنی مدت سے، اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی. یعنی جس قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ جو وقت مقرر فرماتا ہے، اس وقت سے پہلے بھی ان کی ہلاکت نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی نہیں ہوتی، اسی وقت پر ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنیا میں ظاہر فرما رہا ہے، جو کچھ بھی، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر کیا ہے. وقالوا، ای کفار مکہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر القرآن فی زعمہ انک لمجنون. اور کہا ان لوگوں نے، یعنی مکے کے کافروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے وہ شخص جن پر قرآن ذکر کو نازل کیا گیا، فی زعمہ، ان کے گمان کے حساب سے، انک لمجنون، یقیناً آپ مجنون ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رد فرمایا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے آپ کے رب کی نعمتوں کی، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو صاحب رسالت، صاحب نبوت، صاحب عقل کامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا رد فرما دی. لو ما هل لا تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے اگر آپ سچوں میں سے. فی قولی کا، آپ کے اس قول میں کہ آپ نبی ہیں. وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ کہ یہ قرآن من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ما تنزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نبی ہیں تو فرشتوں کو لا کے بتائیے. اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے نازل نہیں ہوتے مگر حق کے ساتھ. تمہاری خواہش پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے، اللہ کا اگر حکم ہو تو ہی نازل ہوتے. وما کانوا، اور تب تو وہ جب فرشتے اگر نازل ہو جائیں، یہ لوگ جیسا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملے گی. فرشتے اگر نازل ہوتے ان پر لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں. اگر ایمان نہیں لائیں گے فی الفور تو ان پر عذاب نازل ہو جائیں گے. قال تعالی ما تنزل فیہ حذف احدى التاءین، دو تاؤں میں سے ایک تاء کو حذف کر دیا گیا. تتنزل تھا اصل میں. ما تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل نہیں ہوتے مگر حق کے ساتھ. ای بالعذاب،
یعنی عذاب لے کر ہی آتے فرشتے. وما کانوا اذا منظرین، اور وہ ان کو ڈھیل نہیں دی جائیں گی تب تو. ای حین نزول الملائکۃ بالعذاب، یعنی فرشتے جس وقت عذاب کو لے کر نازل ہوں گے، اتریں گے، تو ان کو مہلت نہیں ملے گی. مؤخرین، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا یقیناً ہم ہی نزلنا الذکر، قرآن کو ہم نے نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. انا نحن، یہ تاکید ہے برئی انا کے اسم کی. انا کے معنی ہم، پھر نحنو کے معنی ہم. نزلنا میں ہم نے نازل کیا، یعنی ہم کا جو لفظ ہے اس میں 3 مرتبہ ہے، یعنی قرآن کو صرف ہم ہی نے نازل کیا. الذکر القرآن، وَإِنَّا یہاں پر بھی تاکید ہے، لَهُ لَحَافِظٌ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. من التبدیل، تبدیل کیے جانے سے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. والتحریف، تحریف سے. والزیادتی، اس میں اضافے سے. والنقص، اور اس میں کمی سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا فِي شِيَعِ فِرَقِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا، پہلے والوں کی کئی جماعتوں میں اور امتوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے تھے مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. استہزاء قومک بک وہذا تسلیۃ للنبی، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا ہے. کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم اس کو داخل کرتے ہیں مجرمین کے دلوں میں. اے مثل ادخالنا التکذیب فی قلوب اولئک ندخلہ، جس طرح ہم نے جھٹلانے کی چیز کو، تکذیب کو ہم نے داخل کیا ان لوگوں کے دلوں میں، یعنی سابقہ امتوں کے کافروں کے دلوں میں جس طرح ہم نے تکذیب کو داخل کر دیا، جھٹلانے کو، اسی طرح ہم ان لوگوں کے دلوں میں بھی داخل کریں گے. کس کے دلوں میں؟ فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں. ای کفاری مکہ، یعنی مکے کے کافروں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ مکے کے کافر. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق کے پہلے والوں کی سنت گزر چکی ہے. ای سنت اللہ فیہم، یعنی اللہ کی وہ سنت جو ان کے بارے میں ہے. من تعذیبہم، کہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے. بتکذیبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انبیاء کو. وہؤلاء مثلہم، اور یہ لوگ بھی، یعنی کفار قریش کے کفار یا دیگر کفار، یہ لوگ بھی سابقہ امتوں کے کافر کی طرح ہیں. جب سابقہ امتوں میں جب لوگ انکار کر دی تو اللہ ان پر عذاب نازل کیا. تو اب اس امت میں بھی اگر لوگ انکار کریں گے، جو انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل فرمائے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر کوئی دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں داخل ہونے لگیں گے. لَقَالُوا، تو ضرور وہ کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے اگر یہ لوگ یہ خواہش کریں گے، آسمان کے دروازے کھول دے کے بھی اگر ہم آسمان کا منظر اگر بتا دیں، تب بھی وہ لوگ کیا بولیں گے؟ حق اگر نظر آ جائے تب بھی یہ بولیں گے کہ ہماری آنکھوں میں کوئی رکاوٹ آ گئی، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم پر جادو کر دیا گیا. یعنی آسمان پہ اگر ہم ان کو پہنچا دیں اور فرشتوں کا نظارہ کریں تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. فرشتے زمین پہ نازل کرے تو یہ لوگ مانیں گے، ایسی بات نہیں ہے. آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے اور فرشتوں کا نظارہ کرا دے تب بھی یہ لوگ بولیں گے نہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی ہم پر جادو کر دیا ہے کہ ہم کو فرشتے دکھ رہے ہیں جبکہ فرشتے موجود نہیں ہیں، ایسا بولیں گے لوگ، انکار کر دیں گے. یعنی اللہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام یہ ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ قوم ایسی ہے جو ماننے والی نہیں ہے. اگر ان کے سامنے حق ظاہر بھی ہو جائے تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، یہ سورہ حجر کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں بروج بنا دی. 12 یعنی 12 برج، یعنی ستاروں کے جو وہ ہوتے ہیں بروج، ان کی منزلیں. الحمل کیا کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک برج کا نام ہے حمل، اور ایک کا نام ہے ثور، اور ایک کا نام جوزا ہے. بعض لوگ اس کو ستارے بھی بولتے. ایک سرطان ہے، اور ایک اسد ہے، اور ایک سنبلہ ہے، ایک میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، اور جدی ہے،
اور دلو اور حود، وہی منازل الکواکب السبعۃ السیارہ، اور وہ 7 ستاروں کے منازل ہیں، ستارے مشہور 7 ہیں بڑے بڑے، تو اس کی منزلیں ہیں، اس میں وہ لوگ سیر کرتے رہتے۔ کون سے ستارے ہیں وہ بتا رہے ہیں، مریخ ہے، وَلَهُ الْحَمْلُ، اور اس کے لیے حمل ہے برے، اس کی منزل کا جو نام ہے، وَالْعَقْرَبُ، اور عقرب ایک، وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهْرَةُ، اور زہرہ، وَلَهَ الثَّوْرُ، اور اس کے لیے جو منزل ہے ثور نامی ایک منزل ہے، وَالْمِيزَانُ وَعَطَارُدُ، 3 منزلیں ہیں، وَلَهُ الْجَوْزَةُ، اور اس کے لیے جوزہ ہے اور سنبلہ ہے، وَالْقَمَرُ، اور چاند جو سیارہ ہے ستارہ ہے اس کے، وَلَهُ السَّرْطَانُ، اور اس کے لیے سرطان ہے، وَالشَّمْسُ، اور سورج کی منزل کا نام کیا ہے، اسد ہے، سورج جس ایریے میں سیر کرتا ہے، جس منزل میں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چاند بھی اپنی منزلوں میں سفر کرتا ہے۔ والمشتری، مشتری جو ستارہ ہے، وَلَهُ الْقَوْسُ، اس کے لیے قوس ہے، اور حوت، یہ 2 منزلیں ہیں، وزحل، اور زحل کے لیے جدی اور دلو ہے۔ زیناہا وزیناہا، اور ہم نے آسمان کو سجا دیا، آراستہ کر دیا، بالکواکب، ستاروں کے ذریعے۔ خالی آسمان بنا کے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ ستارے بھی رکھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ وحفظناہا، اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی، بالشہب، ستاروں کے ذریعے، من کل شیطان الرجیم، ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے اس کی حفاظت کی۔ لیکن من استرق السماع، مگر یہ کہ جو سماعت کو اچک لے، فاتبعہ لحقہ شہاب مبین، تو اس کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے پیچھے آ جاتا ہے ایک روشن ستارہ۔ یعنی کوئی شیطان آسمان کے قریب آ کے فرشتوں کی کوئی بات سننا چاہے چوری سے، تو اللہ تعالیٰ ایک ستارے کو مقرر کر دیا، جیسا ہی ان قریب آئیں گے ستارہ آ کے اس کو مار دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جنات شیاطین آسمانوں کے قریب جا کے باتیں سن کے آ کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بولتے تھے۔ تو جب حضور کی ولادت جب قریب آ گئی، حضور کی ولادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پورے آسمانی راستوں کو بند کر دیا، پہرا لگا دیا، شیاطین وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ کوكب مضیء، ایسا ستارہ جو روشن ہے، یحرقہ، جو اس شیطان کو جلا دیتا ہے، او یثقبہ، یا اس کو زخمی کر دیتا ہے، او یخبلہ، یا اس کو بولا کر دیتا ہے، یعنی اس کو پاگل بنا دیتا ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو ہم نے جما دیا، اس میں بنا دیا، پیدا کر دیا، لئلا تتحرک، تاکہ زمین حرکت نہ کرے زمین والوں کے ساتھ، یعنی بیلنس آؤٹ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کے اطراف پہاڑوں کو بنا دیا۔ اللہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا اس میں، زمین میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر وہ چیز جو مناسب ہے، معلوم ہے، مقررہ ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زمین میں معیشت کو رکھ دیا ہے، بِالْيَاءِ مِنَ الثِّمَارِ، یعنی پھل، معائش یعنی پھل پھول ہم بنا دیے، پیدا کیے، والحبوب، اناج، دانے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے بنا دیے ان لوگوں کو، من لستم لہو برازقین، جس کو تم رزق دینے والے نہیں ہیں، من العبید، یعنی غلام، والدواب، اور جانور، مویشی، فإنما يرزقهم اللہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے غلام باندیوں کو بھی، تمہارے مویشیوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ، ایسے مخلوقات کا تمہیں مالک بنا دیا جن کو تم رزق دینے والے نہیں، بلکہ ان کو بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ای مفاتیح و خزائنی، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، لیکن ہم ان کو نازل نہیں کرتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک معلوم مخصوص مقدار میں ہم نازل کرتے ہوئے، عَلَى حَسَبِ الْمَصَالِحِ، مصلحت کے اعتبار سے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا، روانہ کیا، لواقح، اس حال میں کہ وہ پانی سے بھری ہوئی، یعنی لواقح، فَيَمْتَلِئُ مَاءً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے آسمان سے یعنی بادل سے ہم نے نازل کیا پانی، بارش
ہم نے نازل کی، فَأَسْقَيْنَاكُمْ پس ہم تم کو سیراب کر دیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ تم اس کے خازن نہیں ہو، یعنی اس کو جمع کرنے، یعنی اس کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہے پانی کے، نہ کھانا تمہارے ہاتھ میں، نہ دانا تمہارے ہاتھ میں، نہ پانی تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی لیست خزائن، اس کے خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي اور یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ اکبر، الباقون یعنی ہم ہی باقی رہنے والے۔ نریث جمیع الخلق ہم تمام مخلوقات کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی لیکن ہم ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، شان بقا ہے اللہ کی۔ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ہم ہی زندگی اور موت دینے والے اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث کس کو بولتے؟ کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں میں جو بچا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کو وارث بولتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پوری کائنات کے وارث ہمیں، پوری دنیا ختم ہو جائیں گی، ہم باقی رہیں گے۔ نریث جمیع الخلق ہم تمام مخلوقات کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ أي من تقدم من الخلق من لدن آدم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ الْمُتَأَخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یقیناً ہم جان لیے ان لوگوں کو جو تم میں سے گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک جتنے لوگ گزر گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور قیامت تک آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی شان علم کو اس میں بتایا گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک آپ کا رب ہی ان کو جمع کرے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہی حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں، علیم بخلقہ اپنے مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں تک سورہ حجر کے دوسرے 2 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت اور شان کو بیان کیا، پھر یہاں سے اب انسانی تخلیق کے مرحلے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کائنات میں جتنی چیزیں بنائے ہیں ان تمام چیزوں میں زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ انسان کو دیا، اشرف المخلوقات بنائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، ای آدم یعنی آدم علیہ السلام کو، من صلصال طین یابس ایک ٹھیکری سے، یعنی ایک ایسی سوکھی مٹی سے جس کی آواز ہوتی ہے، ای صوت اذا نقر جب اس کو بجائی جائے، جب اس مٹی پر مارا جائے تو آواز آتی ہے، یعنی ٹھیکری وغیرہ سمجھو، ایسی مٹی سے ہم پیدا کیے۔ من حمئین ایسی مٹی، اسودا کالی مٹی، مسنون بدلنے والی، یعنی مختلف دنیا کے مختلف مٹیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار فرمایا، پھر اس میں روح پھونکا اللہ تعالیٰ، روح ڈال دیا۔ والجان ای ابل جنی وہو ابلیس خلقناہ من قبل اور ہم نے جنات کے باب ابلیس کو ہم نے پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ای قبل خلق آدم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کے باب یعنی ابلیس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، من نار السموم یعنی جہنم کی آگ سے، ای من نار ہی نار یعنی ایسی آگ لا دخان لہا جس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، تنفذ جو گھس جاتی ہے آگ، فی المسام مسامات میں بر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالقٌ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً ایک انسان کو، ایک بشر کو، من صلصال بجنے والی آواز کرنے والی مٹی سے، کالی مٹی سے، بدلنے والی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ بس جب میں ان کو برابر کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے تذکرہ نہیں کیا میں فلاں ایسی چیز بنانے والا ہوں، لیکن انسان کو جب پیدا کرنے کی بات آئی، انسان کو جب بنانے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا۔ یعنی ایک انسان کی تخلیق ایک بہت بڑی چیز تھی اللہ کے پاس، بڑی سے مراد یعنی تمام مخلوقات میں اللہ کے لیے بنانا بڑا ہے یہ بات نہیں ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنا، بے حساب چیزوں کو پیدا کرنا، تمام چیزیں اللہ کے لیے آسان ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں انسان کا مقام بڑا ہے اللہ کے پاس۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کا اظہار بھی فرمایا فرشتوں کے سامنے، اور کیا فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ بس جب میں اس کو برابر کر دوں انسان کو، یعنی اس کی تخلیق کو مکمل کروں،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں جب اس میں اپنی روح پھونکا، فَصَارَ حَيًّا، تو مٹی سے بنا ہوا جسم زندہ ہو گیا۔ وَإِضَافَةُ الرُّوحِ إِلَيْهِ تشریف لآدم، اور روح کی نسبت اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف کیا، میری روح کو میں پھونکا، میری روح سے میں پھونکا، تو یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہے، یعنی ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ روح ہے، لیکن انسان اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ فرمایا کہ اس کے جسم میں اپنی روح پھونکا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس تم ان کے لیے سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ۔ اب اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ روح پھونکنے کا مطلب اللہ تعالیٰ زندگی اس میں پیدا فرما دی۔ فَقَعُوا لَهُ، تو اے فرشتوں تم اس انسان کے آگے جھک جاؤ، تم یعنی تم گر جاؤ ان کے لیے سجدے میں پڑ جاؤ۔ سجود تحیۃ، یعنی تعظیمی، سجدہ تعظیمی، بالانحناء، سر جھکا کر۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، بس تمام فرشتے ایک ساتھ سجدہ کی۔ انسان کی تعظیم دیکھیے، انسان کا مقام کیا ہے، کوئی فرشتہ نہیں چھوٹا، پورے فرشتے ایک ساتھ پہلے انسان کو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ہوا ابو الجن، وہ جنات کا باپ ہے، کانا بین الملائکہ، وہ فرشتوں کے درمیان تھا۔ ابا امتنع من ان یکون مع الساجدین، وہ انکار کیا اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی نبی کی تعظیم کا سب سے پہلا انکار کرنے والا شیطان ہے۔ قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تجھ کو کیا ہو گیا تھا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ تو اس نے کہا، قال لم اکن لاسجد لا ينبغي لي ان اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو اس نے کہا میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں ایک ایسے بشر کو، انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے آواز کرنے والی مٹی سے، بدلنے والی مختلف قسم کی مٹیوں سے تو نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فخرج منہا، تو اس سے نکل جا، ای من الجنتی، جنت سے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ من السماوات، آسمانوں سے نکل جا، پہلے آسمانوں پر تھا ہوں۔ فإنک رجیم، کیونکہ تو مردود ہے، دھتکار دیا گیا۔ وإن علیک اللعنۃ، اس کی سب سے بڑی خطا یہ تھی کہ شیطان کی، اس کی نظر مٹی پہ پڑی، اگر وہ اللہ کے حکم پہ اگر اس کی نظر ہوتی تو ان سجدہ کرتا تھا۔ ان کیا دیکھا کہ یہ بشر ہیں، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ، جتنے کفار رسولوں کا انکار کیے، کیوں انکار کرے وہ لوگ؟ کیا کہنے لگے؟ بھائی عام بشر ہیں، یعنی نبی کے کمالات کو دیکھنا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے انبیاء کے کمالات کو دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے حکم کی عظمت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سجدہ کرتا، کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا یہ نہیں دیکھنا تھا، کس کو سجدہ کیا جا رہا نہیں، حکم کس کا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ قَالَ فَأَنذِرْنِي، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے ڈھیل دے دے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، بعث کے دن تک۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے میں ڈھیل دے دیا، یعنی تو ان لوگوں میں سے جن کو ڈھیل دے دی گئی، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک مخصوص وقت کے دن تک، یعنی وقت النفخۃ الاولیٰ، پہلی سور جب پھونکی جائیں گی قیامت کے لیے تو اس وقت اس کی ڈھیل ہے، اس کی ڈھیل ختم ہے۔ قال، شیطان نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، یعنی تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے مجھ کو، با قسم کے لیے، یعنی تیرے گمراہ کرنے کی قسم مجھ کو، لأزینن لہم، ضرور میں ان کے لیے، ان انسانوں کے لیے آراستہ کر دوں گا دنیا میں، زمین پر، المعاصی، گناہوں،
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تمام انسانوں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے جن کو تو نے چن لیا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، مخلصین بھی پڑھے مخلصین، یعنی جس کو تو اپنا مخلص بنا لی، جس کو تو اپنا چنندہ بنا لیا، جس کو تو نے خالص کر لیا، جس کو تو نے اپنا بنا لیا ہے، ان پر میرا وار نہیں چل سکتا۔ ای المؤمنین، یعنی تیرے جو ایمان والے بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چل سکتا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وہ ہوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، میرے ایمان والے جو بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ جو تیری اتباع کیے وہ گمراہوں میں سے ہوں گے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ تیری اتباع کریں گے، وہ تیری بات مانیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو تو نہیں بہکا سکتا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے، یعنی تمام شیاطین اور تمام کافرین کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو تیری اتباع کریں گے تیرے ساتھ، تیرا اور ان کا حشر جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے، اطباق لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک مقررہ حصہ ہے، ایک حصہ، ایک جز اس کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر دروازے الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے الگ دروازہ ہوں، مشرکین کے لیے الگ اور منافقین کے لیے الگ، یعنی 7 طبق ہوں گے عذاب کے۔ اور جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہوگا وہ منافقین کے لیے ہوگا، وہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، سخت ترین۔ سورہ حجر کے 3 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے، یہاں سے سورہ حجر کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات بساتین وعیون تجری فیہا، بے شک اللہ سے ڈرنے والے ایمان والے لوگ جنتوں میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے اور چشموں میں رہیں گے، یعنی ایسے چشمے ان کو دیے جائیں گے، ایسی نہریں جو جنتوں میں بہتی ہیں۔ وہ یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ادخلوہا بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ای سالمین من کل مخوف، ہر خوفناک چیز سے تم محفوظ ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، او مع سلام، یا سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ای سلموا، یعنی سلام کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سلام کرو، وادخلوا، اور تم داخل ہو جاؤ، آمنین، امن کے ساتھ، من کل فزع، ہر گھبراہٹ خوف سے تم محفوظ رہو گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل حقد اخوانا حال منہم على سرر متقابلین، حال ایضا ای لا ينظر بعضهم الى قفا بعض لدوران الاسرد بهم، لدوران الاسرد بهم، ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں، اس چیز کو جو ان کے دلوں میں، من غل، غل یعنی حقد، کینہ یا دشمنی، نفرتیں، رنجشیں، ہم سب نکال دیں گے ایمان والوں کے دلوں سے، اخواناً، اس حال میں کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے، بھائی بھائی بن کر جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دل پاک صاف کر دیے جائیں گے، اعلیٰ سرور، اس حال میں کہ وہ یعنی تختوں پر رہیں گے، پلنگ پر رہیں گے، وہ لوگ بیڈ پر رہیں گے، متقابلین، آمنے سامنے، یہ بھی حال ہے، یعنی ان میں سے بعض وہ لوگ ایک دوسرے کی گدی نہیں دیں گے، یعنی گردن کا پچھلا حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، جتنے بھی جنتی ہیں آمنے سامنے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو جنتوں میں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، یعنی نہیں تھکیں گے وہ لوگ، فریش رہیں گے۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ جنتوں سے نہیں نکالے جائیں گے ابداً، کبھی بھی۔ نبی خبر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی خوب بخشنے والا ہوں ایمان والوں کو، الرحیم بہم، خوب رحم کرنے والا ہوں ان پر، وَأَنَّ عَذَابِي لِلْعُصَاةِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب نافرمانوں کے لیے وہ دردناک عذاب ہے، المؤلم یعنی تکلیف دینے والا۔ وَنَبِّئْهُمْ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف
اور امید کے درمیان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں، یعنی امید بھی ہو دل میں اللہ کی رحمت کی اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، تو وہ نیک اعمال کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ وَنَبِّئُهُمْ، اور آپ ان کو خبر دے دیجئے، عن ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، وَهُمْ مَلَائِكَةٌ، اور وہ فرشتے ہیں، 12، 12 او 10 یا 10 یا 3، منہم جبرائیل، ان میں سے جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 12 فرشتے آئے تھے، ایک میں ہے کہ 10، اور ایک روایت ہے کہ 3، ان تینوں میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، یاد کیجئے اس وقت کو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلاما، یعنی سلام کیا انہوں نے، آپ پر سلامتی ہو، ای ہذا اللفظ، یعنی یہ لفظ بولے سلام کا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لما عرض علیہم الاکل، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش فرمایا تو وہ لوگ کھانا نہیں کھائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا، انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے خوف زدہ ہیں، ہم کو ڈر ہو رہا ہے تم سے۔ قالوا لا توجل، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے، لا تخف، خوف زدہ نہ ہو، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں، نبشرو کا، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بغلام علیم، بہت زیادہ علم والے لڑکے کی ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کو ایک ایسا لڑکا عطا ہوگا جو بہت زیادہ جاننے والا ہو، ذی علم کثیر، ہوا اسحاق، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، کما ذکر فی ہود، جیسا کہ سورہ ہود میں اس کا ذکر کیا گیا۔ قال ابشرتمونی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھ کو خوشخبری دے رہے ہو، بالولد، لڑکے کی، علی ام مسنی الکبر، اس کے باوجود کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، چھو چکا ہے، ای مع مسیح ایایا، یعنی بڑھاپا مجھ پر طاری ہو چکا ہے، اس کے باوجود تم مجھ کو اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو، فبیما، فبئی شیء تبشرون، بس تم کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو، استفہام تعجب کے لیے۔ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دیے حق کی، ہم جو خوشخبری دیں یہ بات بالکل سچ ہے، فلا تکن من القانتین، بس آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو مایوس ہوتے ہیں، یعنی آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی رحمت سے سوائے کافروں کے، گمراہوں کی، اور کوئی مایوس نہیں ہوتا، یعنی گمراہ لوگ ہی، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس، ایمان والا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ قال فما خطبکم شأنکم ایھا المرسلون، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصدوں، اے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، کافرین، یعنی کافر قوم کی طرف، ای قوم لوط، قوم لوط کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے، لِإِهْلَاكِهِمْ، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے، ان کے آل کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو نجات دیں گے، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو، ان پر جو ایمان لائے ان لوگوں کو، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، انہا، بے شک وہ، لمن الغابرین، ان لوگوں میں سے ہے جو عذاب میں رہ جانے والے ہیں، لکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اب یہاں سے سورہ حجر کا 5واں رکوع شروع ہو رہا، فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آل لوط یعنی لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے، قال، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، لہم، ان فرشتوں سے، انکم قوم منکرون، بے شک تم ایک اجنبی قوم ہو، لا اعرفکم، ہم تم کو نہیں پہچانتے، قالوا بل جئناک، تو ان فرشتوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس
لائے ہیں وہ چیز جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی تھی، یعنی عذاب کے بارے میں جو آپ کی قوم شک کرتی تھی وہ چیز لے کے آئے ہم عذاب۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، فی قولنا، ہمارے اس قول میں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، بس تم اپنے اہل و عیال، اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ لے کر چلیے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، ٹکڑے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، امشی خلفہم، ان کے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، لِأَلَّا يَرَى، پیچھے نہ پلٹے تاکہ وہ نہ دیکھے، عظیم ما ينزل بهم، کافر قوم پر نازل ہونے والے بہت بڑے عذاب کو وہ نہ دیکھے۔ وَمْضُوا، اور تم گزر جاؤ اس جگہ جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ شام، اور وہ ملک شام ہے۔ وَقَضَيْنَا، أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے ان کی طرف فیصلہ کیا، یعنی وحی کی اس معاملے کی، اور وہ یہ ہے وہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائیں گی مصبحین، صبح کے وقت۔ یہ حال ہے، اے یتیم استئصالہم، یعنی اس کافر قوم کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ دیا جانا مکمل ہو جائے گا صبح کے وقت۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور اہل مدینہ یعنی اس شہر کے لوگ، مدینتی صدوم شہر والے، یہ بستی کا نام ہے، صدوم شہر والے، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے۔ لما اخبروا، جب ان کو یہ خبر دی گئی، ان فی بیتی لوط، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو بے ریش ہے، یعنی جن کو داڑھی وغیرہ نہیں ہے، حساناً، خوبصورت ہے، وہم الملائکہ، اور وہ فرشتے، یستبشرون، وہ لوگ خوش ہوتے ہوئے آگے۔ حال، یہ حال ہے، برے طمعاً، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو کافر قوم تھی وہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، طمعاً فی فعل الفاحشہ، گناہ کی خواہش کرتے ہوئے، بہم، ان کے ساتھ، برائی کا ارادہ کرتے۔ قال لوط، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، بس تم مجھ کو رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور تم مجھ کو شرمندہ نہ کرو، بقصد فعلہم، بقصدکم ایاہم، بفعل الفاحشۃ بہم، یعنی تمہارے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کا، تمہارے ان کے ساتھ برائی کے ارادے کے ذریعے ارادہ کر کے تم مجھے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو اس قوم نے کہا، لوط علیہ السلام کی کافر قوم نے کہا، کیا ہم نے آپ کو نہیں روکا عالمین سے؟ عن العالمین، عن اضافتہم، اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو نہیں روکا، عن العالمین، عالمین سے، عن اضافتہم، یعنی ان کی ضیافت سے، عن العالمین ای عن تضییف احد من الغرباء، قال ہؤلاء بناتی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ان بچیوں سے تم نکاح کر لو، ما تریدون، تم جو چاہتے ہو، من قضاء الشہوۃ، خواہشات کی تکمیل، فتزوجوہن، بس تم ان سے نکاح کر لو۔ قال تعالی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، لعمرک، یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تھا، اور فرشتے ان کے پاس، یعنی اس قوم کے پاس جو عذاب لے کر آئے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں سے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، قال تعالی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، قسم ہے آپ کی حیات طیبہ کی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ای وحیاتی کا، قسم ہے آپ کی زندگی مبارکہ کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی معزز ہے اور اتنی مکرم ہے، اتنی مبارک ہے، اتنی پاک اور اتنی معتبر ہے آپ کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے آپ کی زندگی کی۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ لوگ، یعنی کفار مکہ، اپنی نشے میں یہ لوگ دھت ہیں، یہ لوگ حیران و پریشان ہیں، اپنی گمراہیوں میں
حیران و پریشان ہیں. فأخذتهم الصیحہ، بس ان کو چیخ پکڑ لی، یعنی صیحۃ جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کی چیخ پکڑ لی. مشرقین، اشراق کے وقت پر ہے، سورج کے طلوع ہوتے وقت. یعنی اب یہاں سے یہ واقعہ آ گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک چیخ مارے اور وہ تمام لوگ مر گئے. یہ کب عذاب نازل ہوا؟ سورج طلوع ہوتے وقت پر. فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے ان کے یعنی اس بستی کے اونچے حصے کو ہم نے نچلا حصہ بنا دیا، یعنی اس بستی کو ہم نے الٹ دیا. جو حصہ اوپر تھا بستی کا وہ نیچے آ گیا، اور جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا. گھروں کو الٹ دیا گیا، پوری بستی کو الٹا کر دیا گیا. ای قراہم، یعنی ان کی بستیوں کو، سافلہ یعنی ان کی اونچی بستیوں کو ہم نے سافل نیچے کر دیا، اور نیچے جو بستی تھی اس کو ہم نے اوپر کر دیا. بین رفعہ جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں کو اٹھا دیا الی السماء، آسمانوں کی طرف. واسقطھا، اور زمین پر گرا دیا الٹا کر کے. اللہ اکبر. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی ان پر. سجیل کے جو پتھر تھے، سجیل یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی، ٹھیکری، آگ میں گرم کی ہوئی، آگ میں پکائی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے اس سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش ہم نے نازل کی. سجیل یعنی تین ایسی مٹی جو پکائی جاتی ہے آگ میں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، عظیم نشانیاں ہیں. دلالات، دلالتیں علی وحدانیتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے، للناظرین المعتبرین، ان لوگوں کے لیے جو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں، یعنی جو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا أَيْ قُرَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، لبی سبیل مقیم، اس راستے میں جو نہیں مٹا، باقی ہے جو راستہ، یعنی طریق قریش، یعنی قریش کے سفر کے راستے میں الی الشام، ملک شام کی طرف. کفار قریش، مکے کے جو کفار قریش ہے ملک شام کا جب سفر کرتے ہیں تو اسی راستے میں ان کی بستیاں تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا کم از کم ان بستیوں کو دیکھ کے تم عبرت حاصل کرو کہ ایک دور میں وہ لوگ کس حال میں تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. اگر تم بھی اللہ کا انکار کرو گے، رسول کا انکار کرو گے، تو تمہارا بھی نام و نشان مٹا دیا جائے گا. لم يندرس افلا تعتبرون، یعنی قوم لوط تو ختم ہو گئی، ان کی بستیاں تو اجاڑ دی گئی، لیکن وہ راستہ آج بھی باقی ہے جس سے لوگ گزرتے ہیں. افلا یعتبرون بہم، کیا وہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے اس سے، ان سے. ان فی ذالک لآیہ، لعبرہ، بے شک اس میں بہت بڑی عبرت، نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وَإِن، یہ ان مخففہ من المثقلہ، ای انہ کانا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ هِيَ غَيْضَةِ شَجَرٍ بِقُرْبِ مَدْيَنَ وَهُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ لَظَالِمِينَ بِتَكْذِيبِهِمْ شُعَيْبًا. اور بے شک اصحاب ایکا یعنی گھنے جھاڑیوں والے جو لوگ تھے، لظالمین، یقیناً وہ ظالم تھے. یہ غیضۃ الشجر، یعنی درختوں کا ایک جو جھرمٹ ہوتا ہے ایک دم کنٹینیو، جھاڑیاں جو ہوتے نا، یعنی جھاڑی والے علاقے کے لوگ، جھاڑیوں والے علاقے کے لوگ ظالم تھے. مدین کے قریب ایک وہ ہے جھاڑیوں والا علاقہ ہے، وہاں پر قوم شعیب تھی، وہ لوگ بھی ظالم ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا بتکذیبہم، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام. فانتقمنا منہم، یقیناً ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم ان سے بدلہ لی. بین اہلکناہم، کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. بشدت الحر، لو کے ذریعے، یعنی انتہائی سخت ترین گرمی کے ذریعے. یعنی قوم لوط کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرمایا پتھروں کی بارش نازل فرما کر، قوم شعیب کو اللہ ہلاک فرمایا گرمی کی شدت کے ذریعے، یعنی لو کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا. یعنی لو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط فرما دیا، انتہائی گرمی 7 دن تک برن کنٹینیو.
پھر اللہ تعالیٰ 8ویں دن ان پر ایک بادل اللہ تعالیٰ بھیجا، فَالْتَجَوْا إِلَيْهَا يَلْتَمِسُونَ الرُّوحَ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ نَارًا۔ تو اب وہ لوگ کیا سمجھے بارش ہوں گی، ٹھنڈک ملیں گے، لیکن جب وہ بادل برسا تو اس سے آگ نازل ہونے لگی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا أَيْ قُرَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَالْأَيْكَ لَبِإِمَامٍ طَرِيقٍ مُبِينٍ وَاضِحٍ أَفَلَا يَعْتَبِرُ بِهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ۔ اور بے شک وہ دونوں یعنی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے بستیاں اور ایکا شعیب علیہ السلام کی قوم کے بستیاں، یہ دونوں بستیاں کھلے راستے میں ہو رہے ہیں، یعنی ایسے راستے میں جو واضح ہیں بالکل، یعنی مکے والے جو سفر کیا کرتے تھے ان کے راستے میں ان کے بستیاں تھیں، کیا ان سے مکے والے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں سے سورہ حجر کا آخری رکوع 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ وَادٍ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَهُمْ ثَمُودُ وَالْمُرْسَلِينَ۔ یہ سورہ کا نام حجر ہے، حجر یعنی اس کی مناسبت کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور یقیناً حجر والے، مقام حجر والے، وادی حجر والے رسولوں کو جھٹلا دی۔ حجر کیا ہے بھئی؟ یہ بتا رہے ہیں، وادٍ بین المدینۃ والشام، مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان جو وادی ہے اس کا نام ہے حجر۔ اور وہاں پر کون سی قوم تھی؟ قوم ثمود، وہ پورے رسولوں کو جھٹلا دی۔ بِتَكْذِيبِهِمْ صَالِحًا، تمام انبیاء کو جھٹلا دیے۔ یہ کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یہ لوگ صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیے۔ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ، ایک نبی کو جھٹلائے، لیکن ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلا دینا ہے۔ کیوں؟ لِاشْتِرَاكِهِمْ، تمام رسول مشترک ہیں توحید کو لانے میں، سب کا پیغام ایک ہی ہے، یعنی پیغام ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، اصول ایک ہے۔ تو لہذا ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ تو قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا۔ قوم سمود جو وادی حجر میں رہتے تھے، مکے اور مدینے اور شام کے درمیان جو وادی ہے، وہ لوگ جب رسولوں کو جھٹلا دیے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان بھی مٹا دی، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مقام حجر سے جب آپ گزر رہے تھے تو صحابہ سے فرمائیں کہ یہاں سے روتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ، ٹھہرو مت، بولے لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، ان لوگوں کے ٹھکانوں میں داخل مت ہو جو اپنے آپ پر ظلم کیے، الا ان تکونوا باکین، مگر کہ تم روتے ہوئے وہاں سے گزرو، کہ کہیں تم پر وہ چیز نازل نہ ہو جائے جو ان پر ہوئی۔ یعنی برے مقامات پہ نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے اگر گزر رہے تو تیزی سے گزر جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ برے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور جہاں صالحین ہوتے ہیں وہاں پہ رحمت کے آثار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی تھی، فی الناقۃ، اونٹنی وغیرہ ہم دی تھی۔ وہ لوگ بولے تھے کہ بھئی اونٹنی یہ پہاڑ سے نکال کے بتائیے، صالح علیہ السلام سے اونٹنی نکال کے بتائے، پہاڑ سے اونٹنی آئی، یہ معجزات دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، بس وہ اس سے منہ پھیرنے لگے۔ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ پہاڑوں سے تراشتے تھے، بیوتن، گھر بناتے تھے پہاڑ تراش کے، آمنین، خوشحال رہ کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اچانک ان کو ایک چیخ پکڑ لی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ ان کو پکڑ لی، مصبحین، صبح کے وقت۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ زلزلہ آیا زمین سے اور آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی اور یہ لوگ مر گئے ہیں، صبح کے وقت ہوا ہو رہے ہیں۔ فما اغنا دفع عنہم العذاب ما كانوا یکسبون من بناء الحصون وجمع الاموال، ان کو عذاب سے نہیں بچایا ان کا وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا ہنر کامیاب ہے۔ من بناء الحصون، عمارتیں بنا رہے ہیں، اونچے اونچے قلعے بنا لی، ٹاورز بنا لی۔ اللہ کے عذاب کے آگے نہ ٹاور بچا سکتا ہے نہ انسان کا پاور اس کو بچا سکتا ہے۔ وہ جمع الاموال، مال کا جمع کرنا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ وہ لوگ مضبوط قلعے بنا کر یہ سمجھ رہے تھے کہ عذاب الہی آئے تو ہم اس میں محفوظ رہیں گے،
اللہ اکبر، اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت دی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کو بیکار نہیں بنایا، اس میں حکمت ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَآتِيَةٌ، ضرور آنے والی، لا محالۃ، یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں. فَيُجَازِي، پس وہ بدلہ دے گا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو درگزر کر دیجیے اچھے طریقے سے. اعرض عنہم، ان سے اعراض کریے، ایسا اعراض کرنا جس میں جزا فضا نہ ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ، یعنی آپ جو لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، درگزر کر دیجئے. یہ مکی دور کی بات نہیں، یعنی مکے میں جب کافر ظلم کرنے لگے تو اللہ فرمایا کہ ابھی ان سے مقابلے کا وقت نہیں ہے، ابھی صبر سے کام لو، ان کو درگزر کرتے رہو. وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ السَّیف، یہ آیت سیف سے یہ حکم منسوخ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مقابلے کا جو حکم دیا ہے، جس آیت میں حکم دیا ہے اس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا ہے خوب، لکل شیء، ہر چیز کو، العلیم، جاننے والا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا، سبعا من المثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہی الفاتحہ، وہ سورہ فاتحہ ہے. اس کو شیخین نے روایت، لِأَنَّهَا، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے. 7 مثانی، بار بار پڑھے جانے والے. والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو عطا. سورہ فاتحہ قرآن میں ہی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو الگ ذکر کیا اللہ تعالیٰ. پہلے سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قرآن کا ذکر کرا اللہ تعالیٰ. یعنی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہا تھا، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے، پوری شریعتوں کا خلاصہ ہے. 7 آیتوں میں 7 منزلوں کا اللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کر دیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر ہرگز نہ دیکھیں ان نعمتوں کی طرف جس کے ذریعے ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کافروں میں سے. ولا تحزن علیہم، اور آپ اس پر افسوس بھی نہ کریے. ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں. واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنے پہلو کو، اپنی ذات کو نرم کر دیجئے ایمان والوں کے لیے. وقل، اور آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں ہی کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں تم کو اللہ کے عذاب سے، کہ وہ تم پر نازل ہوگا اگر تم انکار کرو گے. کما انزلنا العذاب علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے عذاب کو نازل کر دیا یہود و نصارہ پر، یہودیوں پر، یعنی ان لوگوں پر ہم نے عذاب کو نازل کیا جو مقتسمین تھے، اپنی کتابوں کو بانٹ لی، بعض حصے کو مانے بعض کا انکار کر دی، یعنی یہود و نصارہ. الذین جعلوا القرآن عضین، جس نے قرآن کو بنا دیا، کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی ای کتبہم المنزلہ، قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا مطلب آسمان سے جو اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرمایا تھا ان یہودیوں پر یا عیسائیوں پر، وہ لوگ ان آسمانی کتابوں کو جو ان پر نازل کی گئی تھی اس کو کئی حصوں میں، کئی اجزاء میں بانٹ دی. حیث آمنوا ببعض، کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. وقیل، اور کہا گیا اس سے مراد وہ لوگ الذین اقتسموا، جو تقسیم کر لیے تھے طرق مکہ، مکے کے راستوں کو، یصدون الناس، لوگوں کو روکتے ہوئے، عن الاسلام، اسلام سے روکنے کے لیے. کیا مطلب؟ بعض کافر مکے کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے تھے کہ جو بھی اسلام کی طرف آ رہا اس کو روک دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جیسا کہ ہم نے ایسے لوگوں پر عذاب نازل کیا. وقال بعضهم، اور بعض نے ان میں سے کہا قرآن کے بارے میں کہ سحر، قرآن جادو ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ کہانت ہے، جادوگری ہے. مطلب وبعضهم شعر، اور بعض نے کہا کہ یہ شعر ہے. تو قرآن کے بارے میں مختلف باتوں کو جب یہ بانٹ لیے لوگ تو ان پر بھی ہم نے عذاب کو نازل فرمایا. فوربک لنسألنہم اجمعین، آپ کے رب کی قسم ضرور ہم ان سب سے سوال کریں گے، ڈانٹنے کے لیے، ڈانٹتے ہوئے، اما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں. فاصدع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کھلے عام کھل کر آپ اظہار کیجئے اس حکم کا جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی آپ کو ظاہر کر دیجئے، تبلیغ کا اظہار کر دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کریے۔ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہو گئے ہیں مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بِأَنَّا أَهْلَكْنَا، کہ ہم ہلاک کر دیے ان سب کو، كُلًّا مِّنْهُمْ بِآفَةٍ، ایک ہی آفت سے۔ وہ کون کون تھے وہ مذاق اڑانے؟ ولید بن مغیرہ، والعاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا۔ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو بناتے ہیں، شریک کر لیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، وہ جان لیں گے ان کا انجام کیا ہے، ان کو معلوم ہوگا۔ وَلَقَدْ لِلتحقیق، لا یا تحقیق کے لیے قد، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ انک یضیق صدرک بما یقولون، کیا آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، یہ لوگ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی۔ فسبح، بس آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد تعریف کرتے ہیں۔ ای قل سبحان اللہ، یعنی آپ سبحان اللہ فرمائیے، وہ بحمد ہی کہیے۔ وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے آپ ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں سے۔ وعبد، یعنی اس پر آپ قائم رہیے، یعنی امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے یہ نہیں، اب یہ سورہ کی آخری آیت ہے۔ وعبد ربک، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں پر ایمان اور یقین مراد نہیں، یقین تو ہے ہی نبی کو، یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک، اپنے وصال تک، دنیا سے جانے تک، دنیا میں جب تک رہتے ہیں اپنے آخری وقت تک بھی آپ عبادت کرتے رہیے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ حجر مکمل ہو گیا ہے۔ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ نحل سے ہم آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔